بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میں نکلوں کدھر سے. اب وہ نکل نہیں پا رہے باہر. اپنے ذاتی فائدے کو چھوڑیں, ریاست بچائیں نہ کہ سیاست. اگر ایک جماعت ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبوں کے اوپر 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی تو وہ کس منہ سے تیسرے صوبے کے اندر اس کی مخالفت کر سکتی ہے؟ اسٹوپڈیٹی کا اگر انعام ہوتا تو پہلا انعام ان کو ملنا تھا. اسٹوپڈیٹی کے اگر کوئی تمغے ہوتے, میڈل ہوتے تو یہ پوری طریقے انصاف میں تقسیم ہوتے. ان کو جناب پاکستانی نیلسن منڈیلا بنا کے رکھا انہوں نے. اچھا, بلاول صاحب نے جو ہے وہ کل جب اپوزیشن لیڈران سے ملاقات کی اپنے وفد کے ہمراہ, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتگو کی, کافی سارے سوال کیے. اچھا, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں, جو چیزیں ان کی بڑی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ پیج ہو سکتا ہے سیم ہی ہو اور شاید سیم ہی ہے لیکن ہے کچھ کالا. ان کو کیوں کچھ کالا لگ رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو ویسے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ بلاول جو ہے نا وہ کھسیانی بلی کھما نوچے. الٹی گنتی والی بات کرنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میں نکلوں کدھر سے. اب وہ نکل نہیں پا رہے باہر. بلاول صاحب کے ساتھ ایشو یہ ہو چکا ہے, بلاول نے بڑک تو مار دی لیکن وہ بڑک جو ہے وہ اب ان کے گلے پڑ رہی ہے. وہ اس کی وضاحتیں دے رہے تھے, الٹی گنتی کی وضاحتیں دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے, پتہ نا آپ کو. تو بلاول صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا, تو وہ کھسیانی بلی کھمن ہو جائے. اچھا, محسن نقوی صاحب جو میں ابھی آپ سے خبر کری تھی, آپ نے کہا تفصیلات نہیں ابھی آپ کے پاس. محسن نقوی کی اس حوالے سے آصف زرداری بلاول بھٹو دونوں سے ملاقات ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی بلاول صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت اگر پیپلز پارٹی کے بغیر قانون سازی کر سکتی ہے تو کر کے دیکھ لے. مطلب آپ کو نہیں لگتا بلاول صاحب ایک مشکل پوزیشن میں ہیں, سارے آئینی عہدے ان لوگوں کے پاس ہیں, کیسے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے؟ قانونی بیسیکلی حیثیت یہ ہے کہ جو آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو قانون سازی کے لیے آپ کو جو ایوان کے اندر موجود اکثریت درکار ہوتی ہے, اس میں آپ کو 2/3 اکثریت درکار نہیں ہے. اچھا, اور اگر حکومت نے اپنے بینچز کے اوپر اپنی مکمل تیاری رکھی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اپنے جو لوگ ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, تو پیپل پریزنٹ ان ہاؤس یا ممبرز پریزنٹ ان ہاؤس وہ جو ہے نا وہ ایزیلی اس کو منظور کرا سکتے ہیں وداؤٹ ایون پیپلز پارٹی سپورٹ. ہاں, کیونکہ عددی اکثریت جو ہے نا حکومت کے پاس اس وقت موجود ہے, 2/3 تو نہیں ہے. اور جب بہت سے لوگ اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی مطلب بلاول کی سربراہی میں اپوزیشن لیڈران سے ملاقات کی ہے, تو بہت سے لوگ اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو کہ پی ٹی آئی کی کچھ پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر صوبوں کی بات ہوئی تو ہم ہزارہ کا اور جنوبی پنجاب کا تو ساتھ دیں گے, بٹ صوبہ سندھ میں اس کی تقسیم کا یا کسی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس پر شاید بلاول بھٹو ان کے ساتھ قربتیں بڑھانا چاہتے ہیں. کیا وہ یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ صوبے بنیں گے, اگر ایک جماعت ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبوں کے اوپر 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی تو وہ کس منہ سے تیسرے صوبے کے اندر اس کی مخالفت کر سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. بالکل, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. اور اگر کچھ پارلیمنٹرین سے یہ بات کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ انفرادی حیثیت میں یہ بات کر سکتے ہیں. یہ تو متفقہ طور پر جماعتوں نے اپنی آراد سامنے لے کر آنی ہے. بحیثیت جماعت پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز, انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کرنا ہے. آئی بلیو کہ اس وقت تو یعنی کوئی فوری طور پر تو یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بن رہے ابھی, تو یعنی عوام کے اندر ایک پبلک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو پڑی ہے. اس ڈیبیٹ کے بعد اگر پبلک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کیا, سندھ کی قوم پرست جماعتیں کیا, اگر عوام کی رائے یہ بن گئی تو اس کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. بلاول سب بھی جائیں گے, بلاول کو بھی سرنڈر کرنا پڑ جائے گا اگر پبلک اوپینین بن جاتی ہے تو, اور یہ بات وہ کر چکے ہیں. ہاں, وہ کہہ تو رہے ہیں. تو پبلک اوپینین اگر بن جاتی ہے تو پھر پبلک پریشر اگر بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو سندھ کے اندر تو کیوں کر کے کس طریقے سے اس کو اپوز کر سکتے ہیں. پھر اپوز کرنے کی کیپیسٹی کسی کے اندر نہیں رہے گی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ریس نہ لگائیں, ملکی مفاد کے اندر جو چیز بہتر ہے وہ کر گزریں. یعنی اپنے ذاتی فائدے کو چھوڑیں, ریاست بچائیں نہ کہ سیاست. ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے. بالکل. اچھا, محمود خان اچکزئی نے بھی کل میڈیا سے گفتگو کی. ویسے تو آپ کہتے ہیں بچپن کا خواب صرف اپوزیشن لیڈر بننے کی حد تک تھا, تو کل جو وہ ہے, پہلے تو خیر ان سے خان صاحب کی اسپتال منتقلی کا پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی خبر ہے, ان کو تو ان کا حق ہی میرے بنیادی کوئی خبر ہے. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہ انہوں نے کہہ دیا حکومت چند دن کی مہمان ہے. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا یہ خبر ہے؟
ہزاریں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب بات یہ ہے کہ محمود خان چکزئی صاحب کی خواہش تو پوری ہو چکی ہے, جو بچپن کی خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنوں گا, وہ تو بن گیا. اب وہ ان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. اب وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب نہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کراس ہو کہ ان کی اس عہدے کے اوپر ان کے اوپر کانسیکوینس آئے, اور نہ وہ تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز کو موقع دیتے ہیں کہ جس کے بعد ان کے اوپر زیادہ کوئی جو ہے نا وہ ان کے تیر چلنے شروع پڑیں. تو وہ لہٰذا درمیان میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دونوں طرف کے اندر محتاط ہیں, اور اسی ضمن کے اندر جب بار بار پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں, تو مذاکرات سے وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں نے پرائم منسٹر کے پاس نہیں جانا, کمیٹی روم نمبر میں آ جائیں, فلاں میں آ جائیں. پرائم منسٹر نے آج پھر دوبارہ کیبنٹ کے اندر جو ہے ان کو پیشکش کر دی ہے, پتہ نا آپ کو, اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اس موقع سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کرتا ہوں. تو کتنی بار کرے پرائم منسٹر جی ان کو دعوت دے. لیکن ایاز صادق سے تو آئی تھنک کل اسد کیسر اور ایاز صادق پرائم منسٹر ہیں, مطلب ان کے کہنے پہ انہوں نے, وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, ان کا ایک ایسا نیوٹرل پرسن ان کا رول بنتا ہے. ایاز صادق صاحب یقینی طور پر حصہ ہیں مسلم لیگ نواز کے, لیکن جو آئینی ان کا رول ہے وہ ایسا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ان کا رول یہ نہیں ہے, وہ ایسا فیسیلیٹیٹر تو ہو سکتے ہیں مذاکرات کے اندر. تو پرائم منسٹر کے ساتھ اگر محمود خان چکزئی نے ملاقات کرنی ہے, یا کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے, یا آئندہ کے لیے جو انتخابی اصلاحات کرنی ہے, تو اس ضمن ان کو پرائم منسٹر سے تو ملنا پڑے گا, اور اگر نہیں ملتے تو ان کی مرضی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات تو ہو چکی ہے اڈیالہ کے چانسلر سے جو ان کے بھائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک مطالبہ تو ان کا پورا ہو چکا ہوا ہے نا جی. اب وہی بات جو کہ حکومت کہتی تھی کہ آپ وائلیٹ نہ کریں, آپ اس ملاقات کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, تو اس ٹائم کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہ کریں تو کیا کریں, یہ ہمارا آئینی حق ہے. 100 دلیلیں دیتے تھے اس کے حق میں, یاد آپ کو. تو اب وہی بات جو حکومت کہہ رہی تھی اس کو تسلیم کر لیا نا انہوں نے. جی بالکل. تو 9 ماہ کا وقت برباد کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ان بہنوں پر عائد نہیں ہوتی, پارٹی پر عائد نہیں ہوتی, جنہوں نے یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اسکپ کروائی. ابھی دوبارہ یہ وہ حرکت کریں تو ابھی دوبارہ ملاقاتیں بند ہو جائیں گی. تو گربان جھانکیں اپنا, یہ گربان جھانکیں, یہ ان کی حرکتیں ہیں, یہ ان کی عقل ہے, یہ ان کی سیاست ہے. یہ میں کوئی تیروی نہیں ہے ان کے ساتھ میری, میں خالی کہتا ہوں کہ جو ان کی حماقتیں ہیں, جو ان کی اسٹوپڈیٹی ہے, یعنی اسٹوپڈیٹی کا اگر نام ہوتا تو پہلا نام ان کو ملنا تھا. اسٹوپڈیٹی کے اگر کوئی تمغے ہوتے, میڈل ہوتے, تو یہ پوری طریقے انصاف میں تقسیم ہوتے. اور اگر اسٹوپڈیٹی کی کوئی ریس ہوتی تو اس میں نمبر 1 انہوں نے آنا تھا. تو یہ میں خیال بتا رہا ہوں کہ اسٹوپڈیٹی کے اندر نئی جو ہے تاریخ رقم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور یہ جو اسٹوپڈ قسم کی سیاست ان کی ہے, یہ ان کو آج اس نیچ کے اوپر لے آئی ہے کہ جناب ہر ایک ان کو اب بطور اسٹوپڈ لیتا ہے. نہیں, ایونچولی دے لرن دیئر لیسن, چاہے ہارڈ وے صحیح, لیکن جو ہے یہ بڑا کمال کیا جی. 9 ماہ برباد کرانے کے بعد, ٹھیک ہے, اب یہ جو سبق انہوں نے حاصل کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی فتح ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری اسٹوپڈیٹی کا نتیجہ ہے. یہ ان کی اتنی یہ بیوقوف ہیں آج تک. دیکھیں دیز آر سپر اسٹوپڈ. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیر آئے درست ہے. کیا میں نے کہا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیر آئے درست ہے. اچھا بیرسٹر, اسٹوپڈیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹوپڈیٹی مطلب حماقت ہے نا. حماقت. تو آئی ایگری, تو حماقت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, ان کو میری یہ باتیں سچی باتیں بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں, لیکن میں صرف ان کو آئینہ دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ آپ کی سیاست ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, حماقت کی ایک بہترین جو ہے نا مثالیں قائم کرنے کے بعد تحریک انصاف کہتی ہے یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت میں کھلبلی کیوں ہے, پریشان کیوں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہاسپٹل نہیں جائیں گے. ہم نے ہر طرح کی انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ ہم ان کی میڈیکل کنڈیشن کو سیاست کے لیے استعمال ہی نہیں کریں گے. حکومت کو پتہ ہے جی, وہ تو مائنس کرنا تھا نا, تو مائنس کر دیا. مائنس عمران خان ہو گیا, مبارک ہو. تو مائنس عمران خان کرنے کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی ترس آتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. کبھی آتا ہے, کبھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دیکھیں ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو گئے, جس کو کہتے تھے کہ لیول 3 نا, کہ کہتے, اور یہ کہتے رہے باہر کیا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, وہ جناب مین آف اسٹیل, مین آف نرو کہتے رہے. ان کو جناب پاکستانی نیلسن منڈیلا بنا کے رکھا انہوں نے. اب وہ نیلسن منڈیلا جس کو ڈٹ کے کھڑا کپتان, وہ لمحہ پڑ گیا ہے, وہ لیٹ گیا, انزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن کس شخص کو ہوتا ہے؟ یہ تھاٹ پروسیس ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ سوچ ہے.
بندہ سوچتا رہتا ہے اندر اندر سے اپنی جان کو کھاتا رہتا ہے. وہ کیوں ہوا؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت ان تحریک انصاف کی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے آئی, عمران خان کی اپنی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے آئی, ان کی اپنی حماقت کی وجہ سے آئی. یہ بنیادی وجہ ہے, یقین کرو. تو میں یہی بات کروں گا اینڈ میں کہ خان صاحب کے لیے رستہ نکل سکتا ہے, لیکن اس رستے سے پہلے ان کو 9 مئی پر پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی, اور وہ رستہ یہ نکلے گا کہ ان کا ایسا پولیٹیکل پارٹی یا ایسا پولیٹیشین ان کا سٹیٹس بحال ہو سکتا ہے. اچھا اس وقت تک عمران احمد نیازی صاحب کو ایک سیاستدان والا سٹیٹس حاصل نہیں ہے, کیونکہ وہ 9 مئی کر گزرے ہیں, اور 9 مئی جو ہے اس کے اوپر معافی سید عاصم منیر صاحب دینے کا اختیار نہیں رکھتے, اس پر معافی وزیر اعظم شہباز شریف دینے کا اختیار نہیں رکھتے. یہ کسی کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے, یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. تو پبلک اپالوجی کے بغیر عمران احمد نیازی صاحب کے لیے نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے ابھی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب آج کے اس وقت تک دور دور تک مجھے جو ہے وہ شفا ہسپتال آتے دکھائی نہیں دے رہے. وہ شفا کے بجائے آئیں گے ضرور پمس, اور وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا. اف ریکوائرڈ ان کو ہفتہ 10 دن رکھا بھی جا سکتا ہے. اچھا, میری آخری آپ سے سوال ہے. جیو نیوز نے خبر لگائی ہے جناب کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو بیرسٹر سیف کی جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کروائی گئی ہے. جیل حکام نے اس خبر کی تردید کر دی ہے, مگر جیو نیوز اپنی خبر پر قائم ہے. وہ کیا کہتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے کہتے تھے, فیک نیوز. وہ فیک نیوز جو کہتے تھے نا, یہ بھی شاید جیل حکام بھی یہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز. تو وہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے, میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. میرے خیال سے موسٹ لائکلی یہ خبر فیک ہے. اچھا, موسٹ لائکلی یہ خبر فیک ہے. میں نے ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے. اور بیرسٹر سیف مل کے کیا کریں گے؟ کیا سہیل آفریدی صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا ہوگا انہوں نے؟ ایسی باتیں ہیں کوئی نہیں, کوئی ریزن بنتی نہیں ہے. اس موقع کے اوپر بیرسٹر سیف کی ملاقات ڈزنٹ میک سینس. سو لہٰذا موسٹ لائکلی یہ خبر درست نہیں ہے.